الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، انسانی تاریخ کا ہر صفحہ ظلم و ستم کی طویل داستان کا ایک باب ہے۔ طاقتور کا کمزوروں پر ظلم کرنا رنگ و نسل کی حدود و قیود کا پابند نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کے بدلنے سے اس میں کوئی فرق واقع ہوا ہے۔ ہر زمانے میں طاقت کے نشے میں چور انسان کمزوروں کا استحصال کرتا آیا ہے۔ ظلم و ستم کے اس تسلسل نے بہت سوں کو بغاوت کے راستے پر رواں دواں کر دیا، تو کتنوں کو مایوسی اور عاجزی کی ذہنی کوٹری میں بند کر دیا۔ بعض کو غم و غصے نے سرے سے خالق ہی کا انکار کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہوتا تو اس میں یہ ظلم اور بگاڑ نہ ہوتا۔ انہوں نے بگاڑ کے وجود کو خالق کے عدم وجود کی دلیل بنا لیا۔ لیکن کیا واقعی دنیا میں ظالم کا دندناتے پھرنا کمزوروں کے لیے مایوسی کا اعلان ہے؟ کیا مظلوموں کے لیے کوئی انصاف نہیں؟ کیا کوئی نہیں جو اقتدار کے قلعوں میں محفوظ ان ظالموں کو انصاف کی عدالت میں کھڑا کر کے ان کے خلاف عدل کا نفاذ کرے اور مظلوموں کو ان کا حق دلا کر ان کے زخموں پر مرہم رکھے اور ان کے دلوں کو تسکین دے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً ایک دن آنے والا ہے جس میں ہر محروم اپنا چھینا ہوا حق پائے گا، ہر مظلوم اپنا بدلہ پائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن قوت اور طاقت ظالم کا ساتھ چھوڑ کر مظلوم کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ۔ اور کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سر اٹھائے وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان تک واپس نہ لوٹیں گی، اور ان کے سینے گھبراہٹ سے خالی خالی ہو رہے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ جنہیں دنیا انصاف نہیں دے سکی انہیں آخرت ان کا انصاف ضرور دلائے گی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔